أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم و مکرم پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو دوران نماز کسی کو وسوسے کی بیماری ہوتی ہے۔ وسوسے کی بیماری کہ آیا میرا وضو برقرار ہے یا وضو ٹوٹ گیا۔ وسوسے کی اس بیماری کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ وسوسے کی بیماری، وہم کی بیماری کی وجہ سے نلکے کے سامنے بیٹھ کے پوری ٹینکی کو خالی کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا وہم اور وسوسہ ختم نہیں ہوتا، جاتا نہیں۔ عام طور پر یہ جو وسوسہ ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی وضو کر لے تو وضو کے بعد وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ گویا اس کے پیشاب کے قطرے نکل گئے۔ وہ یہ گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی وضو کرنے کے بعد جب نماز پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو یہ خیال آتا ہے، وہم آتا ہے کہ شاید پیشاب کے قطرے نکل گئے، اور اسی خیال میں اس بیچارے کو کبھی نماز توڑنا ہوتا ہے، اور کبھی اس وہم کی وجہ سے، وسوسے کی وجہ سے وہ پوری نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن اس کی رجوع اللہ کی طرف نہیں ہوتی، بس اسی مسئلے کی طرف ہوتی۔ تو دیکھیں، اس میں ایک بنیادی بات جو ہر آدمی کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وسوسہ اور وہم کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا۔ یہ جو وسوسہ ہے نا، وہم، اس وہم اور وسوسے کا علاج جو سب سے بڑے حکیم اور حکمت میں جن کا نام ہے لقمان حکیم، ان کے پاس بھی اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اب وسوسے اور وہم کی اس مرض سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے قوت ارادی سے وہم اور وسوسے سے بچ سکتا ہے۔ اپنا ارادہ پختہ کر لے کہ نہیں، پیشاب کے قطرے میرے سے نکلے نہیں ہیں، یہ اپنا ایک ذہن بنا لے۔ اگر خیال آتا ہے کہ قطرہ گر گیا تو یہ خیال کر لے کہ نہیں، قطرہ نہیں گرا ہے۔ آپ نے اس خیال کو رد کر دے، اور ظاہر ہے کہ پیشاب کے نکلنے کی صورت میں اس کا شلوار گیلا ہوگا، تو شلوار بھی گیلا نہیں ہے، وہاں میں اپنا پختہ ارادہ کر لے کہ یہ بس ایک گمان ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا علاج
اس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے کر دے، اپنے اس معاملے کو کسی اور کے حوالے کر دے. جیسے علماء نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے مدرسے میں ایک وہمی بیمار آ کر بیٹھ کے وہاں وضو پہ وضو کرتا جاتا تھا، وضو پہ وضو کرتا جاتا تھا، اور اس کا خیال یہ ہوتا کہ شاید میرا وضو نہیں ہوا. تو وہاں جو بڑے مولوی صاحب تھے انہوں نے ایک طالب علم کی ذمہ داری لگائی کہ آپ اس صاحب کے پاس کھڑے ہو جائیں اور جب یہ اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھو لے، بس آپ ان کو یہ بتا دو کہ آپ کا 3 مرتبہ چہرہ دھل گیا ہے، اب اس کے بعد اپنے ہاتھ کو دھو. تو 3 مہینے تک وہ طالب علم اس متوہم آدمی کی نگرانی کرتا رہا اور اس کو سمجھاتا اور بتاتا رہا. 3 مہینے کے بعد اس کی وہم کی یہ بیماری ختم ہو گئی. تو اگر کسی کو وہم کی بیماری ہے، یا تو اس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے کہ اپنا پکا ارادہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور یا اگر گھر میں ہے تو اپنی بیوی کی ذمہ داری لگا لے. اگر بیوی کو یہ وہم ہے کہ پاکی صفائی حاصل نہیں ہوئی تو اپنے شوہر کی ذمہ داری لگا لے، بیٹی کی لگا لے کہ وہ ان کی نگرانی کرتی رہے اور ان کو بتاتے رہے آپ کی صفائی ہو گئی ہے اور اس کے بعد اب دھونے کی ضرورت نہیں، تو ایک دن انشاءاللہ العزیز ان کی یہ بیماری ختم ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ جو علماء نے بھی بتایا ہے کہ اگر انسان کو یہ بیماری ہے کہ وضو کرنے کے بعد اس کے پیشاب کے قطرے نکل گئے جبکہ نکلے نہیں ہیں، تو وہ آدمی استنجا کرنے کے بعد اپنے شلوار کے اوپر کچھ چینٹے مار دے، اسے چینٹے مار دے. اب جیسے ہی اس کو وہم ہوگا کہ یار یہ شلوار میرے گیلا ہے، ہو سکتا ہے پیشاب کے قطرے، تو فوراً خیال آئے گا نہیں بھائی یہ تو میرے وہ چینٹے ہیں جو میں نے مارے. تو ایک بات سے وہم سے یقین کی طرف اور پانی و چینٹوں کی طرف ذہن جائے گا، وہم دور ہو رہے گا. جبکہ دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے ایک عجیب نظام اس پیشاب کے بارے میں بنایا ہے. پیشاب جہاں سے آتا ہے مثانہ اس کو کہتے ہیں، مثانہ اس کے پاس اللہ رب العزت نے وہاں ٹکیاں بنائی ہوئی ہیں جس کو غدود کہتے ہیں، کہ جب انسان پیشاب کرتا ہے تو وہ غدود وہاں کھل جاتے ہیں اور جو پیشاب ہوتا ہے وہ سارا کا سارا پیشاب اس آدمی سے نکل جاتا ہے، اور نکلنے کے بعد وہاں ایک منی نما سی چیز جس کو ودی کہا جاتا ہے، اور یہ راستہ زور سے بند ہو کے وہاں منی نما چکناہٹ والی چیز آ جاتی ہے اور اس کی صفائی ہو جاتی ہے، پیشاب کا کوئی قطرہ نہیں رہتا. یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. اگر یہ پیشاب انسان کے مثانے میں رہے تو اطباء اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ انسان کا مثانہ اور یہ چیزیں سکڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ پیشاب کے اندر تیزابیت حد سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں
کہ اگر کوئی آدمی دیوار کے پاس بیٹھ کے 6 سے 7 مہینے تک پیشاب کرے تو وہ دیوار ختم ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اتنی زیادہ تیزابیت ہوتی ہے۔ لیکن پیشاب کرنے کے بعد پھر یہ ساری کی ساری پیشاب کی تیزابیت انسان کے مثانے سے دور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور یہ پاک صاف رہتا ہے۔ لیکن اس کو وہم ہوتا ہے، اور وہم کی وجہ سے یہ آدمی بار بار اس جگہ کو ہاتھ لگاتا رہتا ہے کہ یار پیشاب تو نہیں نکلا، پیشاب تو نہیں نکلا، تو وہ پیشاب نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے انگلی کو بہت ہی زیادہ اندر کریں گے تو اندر وہ چکناہٹ ہوگی، تو لازماً لگے گی۔ اب وہ اندر کے حصے میں ہے تو اندر کے حصے سے نکلا نہیں، لہذا آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے۔